اے خدا اے خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم تمام ابھی کس سلسلے میں جمع ہوئے ہیں. یہ مکاتب کے علماء کرام اور ٹرسٹی حضرات ہیں. بارہا آپ حضرات کے سامنے اس لائن کی بات آئی ہوگی. حضرت مفتی صاحب تشریف لائیں، اس سے پہلے موقع مناسب سمجھا کہ میرے ذہن میں کوئی بات ہو تو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں. اور یہ کوئی بیان و تقریر نہیں ہے، ایک آپ کے سامنے بات پیش کرنی ہے. اگر آپ حضرات کے ذہن میں کوئی مفید بات ہو تو بلا جھجک ساتھیوں میں سے آگے بڑھ کر اس بات کو اپنے رفقا کے سامنے پیش کرنا چاہیں تو مکمل اجازت ہے. بعض مرتبہ ہمارے دلوں میں بہت سی رائے ہوتی ہے، بہت سے جذبات ہوتے ہیں، بہت سے کام کے طریقے ہوتے ہیں، لیکن ایسا موقع میسر نہیں آتا کہ ہم اپنی بات پیش کر سکیں. تو بڑا بہتر موقع ہمیں ملا ہے. 5 سے 10 منٹ کا موقع ہے. اگر ساتھیوں میں سے کوئی اپنی بات پیش کرنا چاہے تو بلا جھجک آگے آ کر پیش کر سکتا ہے. جہاں تک مکاتب کے سلسلے میں ہم نے جو دیکھا تو والی میٹنگ جو ہوتی ہے یہ بڑے اہتمام سے ہم کریں، کیونکہ طالب علم، بچے کو ہم طالب کہتے ہیں، حالانکہ ابھی تو وہ بچہ ہے، اس میں وہ طلب نہیں ہے. آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا جس بچے کا گھر اور جو اچھے ماحول سے آیا ہوا ہوتا ہے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا بولنا ہم محسوس کر لیتے ہیں، اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کوئی اچھے گھرانے سے ہے. یہ بچے ہمارے پاس بہت بڑی امانت ہیں. اگر ہم اس کو امانت سمجھ کر صحیح معنی میں اگر ہم اپنا وقت وصول کریں گے تو یہ ہمارے لیے بڑا ذخیرہ ہے. ابھی جو میں والی میٹنگ سے متعلق کہہ رہا تھا، اس میں بھی باپ نہیں، والی میٹنگ ہمیں خواتین کے سامنے کرنی، ماؤں کے سامنے، کیونکہ بچے کی تربیت میں زیادہ رول اور زیادہ دلچسپی عورتوں ہی کو، ماؤں کو ہی ہوتی ہے. اور تربیت کی ذمہ داری بھی 1% باپ کے مقابلے میں ماں پر زیادہ ہے. کتابوں میں لکھا ہے، آپ حضرات نے بھی پڑھا ہوگا کہ بیوی سے جو کمانے کی ذمہ داری ہٹائی ہے، بیوی ہی ایک ایسی ہے کہ جس کی ذمہ کمانا نہیں ہے، جس کا نفقہ اس کے شوہر پر ہے. تو وہ ذمہ داری ہٹا کر اس کے بدلے میں جو اس پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ گھر کے نظام اور نظم و نسق کی ہے، خاص طور پر تربیت اولاد کی ہے. تو ماؤں کو بار بار جمع کرنا اور ان کے سامنے مکمل تفصیلی بات، کیا فائدے ہوں گے، ہم قرآن کریم ان کو کیوں پڑھاتے ہیں، اس کے دنیاوی فائدے کیا ہیں، اخروی فائدے کیا ہیں، اسی طرح ہم ان کو متفرقات کیوں پڑھاتے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا، تمہاری ذمہ داری کیا، مدرسہ کس کا نام ہے. 4 رشتہ داری کا نام مدرسہ ہے. مینجمنٹ اساتذہ سے مطمئن ہو، اساتذہ ماں باپ جو ہے وہ اساتذہ سے مطمئن ہونے چاہیے، اور اساتذہ پیرنٹ سے، ماں باپ سے مطمئن ہو کہ یہ اپنے بچے کی فکر کر رہے ہیں. تو یہ 4 رشتہ داری اگر مضبوط ہیں اور یہ چاروں ایک دوسرے سے مطمئن ہیں تو اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارا مکتب ترقی کر رہا ہے. تو بہرحال آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہم والی میٹنگ جتنی مضبوطی کے ساتھ، جتنے اہتمام سے کریں گے، انشاءاللہ اس کے اثرات بہت دور تک پہنچیں گے، بہت پائیدار جو ہے اثرات پڑیں گے. تو اس بات کو ہم دھیان میں رکھیں. اب میں اپنی بات کو سمجھتے ہوئے مولانا آصف صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حضرت کا تعارف مختصراً آپ حضرات کے سامنے پیش کریں.
پھر بغیر کسی تمہید کے انشاءاللہ ہم حضرت سے مستفیض ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہم اہالیان احمد آباد کے لیے بڑی مسرت و خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بیچ ہندوستان کی عظیم ترین شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد فاروق فلاحی مدنی دامت برکاتہم العالیہ براجمان ہے۔ حضرت والا علماء اور طلباء میں بہت مقبول و محبوب ہیں اور عوام میں محتاج تعارف بھی نہیں ہیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس دور میں حضرت والا کی کوئی نہ کوئی نصیحت ویڈیو کی شکل میں ہماری نظروں سے گزری ہوگی، جس کی بنا پر کسی نہ کسی درجے میں حضرت والا سے متعارف بھی ہوں گے۔ لیکن میں نے الامر فوق الادب کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت والا کا مختصر تعارف کرانے کی جسارت کی ہے۔ محترم علماء کرام اور معزز سامعین عظام، حضرت والا گجرات کے مشہور شہر بروڈا سے بلانگ کرتے ہیں۔ حضرت والا نے اپنی تعلیم جامعہ فلاح دارین ترکسر میں اکابر اساتذہ کرام کے زیر سایہ مکمل کی ہے، جن میں سر فہرست حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابرار الحق صاحب دھولیوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اساتذہ کرام ہیں۔ بعد ازاں حضرت والا نے اپنی علمی تشنگی بجھانے کے لیے مدینہ منورہ یونیورسٹی کا رخت سفر باندھا ہے، جس کی بنا پر حضرت والا کو مدنی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت والا فی الحال جامعہ فلاح دارین ترکسر میں حدیث اور تفسیر کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حضرت والا کی تدریسی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اہل علم حضرت والا کے درس کو اکابر محدثین کے اسلوب سے مشابہ قرار دیتے ہیں، بلکہ بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت والا کا درس اپنے اندر شیخ الحدیث کے منصب کی پوری شان، علمی گہرائی اور محدثانہ وقار کو لیے ہوئے ہے۔ حضرت والا کے درس میں استدلال کی مضبوطی، عبارت کی روانی اور مسائل کی وضاحت کا ایسا حسین امتزاج پایا جاتا ہے جو سامع و قاری دونوں کو متاثر کر دیتا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت والا اصلاحی معاشرہ، دعوت و ارشاد اور اصلاحی خطابات جیسی اہم ذمہ داریاں بھی نبھاتے ہیں۔ حضرت والا اپنے مؤثر اور پرمغز بیانات کے ذریعے پورے ہندوستان میں جانے جاتے ہیں۔ حضرت والا کے بیانات عام طور پر قرآن و سنت، انسانیت کی قدر، تربیت اولاد اور اصلاح معاشرہ جیسے عنوانات پر محیط ہوتے ہیں۔ حضرت والا کے بیانات فلاح دارین نام کی کتاب میں جمع کیا گیا ہے، جس کی کئی جلدیں منظر عام پر بھی آ چکی ہے۔ محترم علماء کرام اور دیگر معزز سامعین عظام، حضرت والا کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت والا قرآن کریم کی تفسیر کو موجودہ حالات پر چسپاں کر کے اور احادیث کی تشریح کو آسان انداز میں امت کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیز اسی طرح حضرت والا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ پر عمل کرتے ہوئے افراد، اشخاص اور ماحول سے متاثر ہوئے بغیر حق بات کو بوانگے دہل کہنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کو صحت و عافیت، عمر دراز، مقبولیت عامہ، دین دونی، رات چگنی ترقیات سے نوازے اور حضرت والا کے علم و فیض کے سائے کو ہم پر تادیر قائم رکھے۔ اب ہم حضرت والا سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا ہم سامعین کو اپنی قیمتی نصائح سے مستفیض فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الطيبان الأكملان الأعطران على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قدر و منزلت، رفعت و مرتبت اور اکرام و اعزاز کے قابل حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، حق تعالی شانہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں یہاں قرآن کریم کی فکروں کی نسبت پر جمع فرمایا ہے. ویسے تو عقل مند ہونے کے لیے متفکر ہونا ضروری ہے. عقل مند کی تعریف قرآن کریم کی زبان میں ذاکر اور متفکر دو صفتوں سے کی گئی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر فرمایا کرتے تھے، اور ہم نے مجدد میدان تعلیم یعنی حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وہ شعر زمانہ طالب علمی میں بکثرت سنا. ذرا خالی گھنٹی ہوتی تھی حضرت دفتر میں طلب فرماتے تھے. کبھی عصر کے بعد مہمیز دینے کے لیے یا چادر غفلت کو ہٹانے کے لیے کچھ نصیحتیں ارشاد فرماتے تھے، تو اس میں یہ شعر لا محالہ آتا تھا. کون سا؟ نقشوں کو تم نہ جانچو، ذرا اندر بھی جا کے دیکھو، کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے. عقل مندوں کی صفت بیان کرنے کے لیے قرآن کریم نے جو اسلوب اختیار فرمایا ہے اس میں یہ باتیں آئی ہیں. اولو الالباب، عقل مندوں کے لیے یہ لفظ آیا. اولو الالباب، اندر ایک ہوتا ہے کسی چیز کا نقشہ، اور ایک ہوتا ہے اس کی اندرونی حقیقت، مغز، گودا. اس گودے تک رسائی پانے کے لیے، حقائق تک پہنچنے کے لیے یذکرون اللہ
اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ دو قید آئی ہے، یہ دو صفتیں آئی ہیں۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا آپ حضرات کو کہ آپ یہ دونوں صفتوں کے جامع ہو۔ مولانا میرا تعارف کروا رہے تھے، میں آپ کو آپ کا تعارف کروا رہا ہوں۔ ماشاء اللہ آپ حضرات یہ دونوں صفتوں کے جامع ہو۔ یذکرون اللہ، صبح دوپہر میں یا رات میں جس کے علاقے میں مکتب کا جو وقت طے ہو، وہ قرآن کریم کی خدمت کرتے ہوئے یذکرون اللہ کر رہا ہے، اس لیے کہ ذکر کا سب سے بڑا مصداق یہ قرآن کریم ہے۔ اتنا بڑا مصداق ہے کہ قرآن کریم کا نام ہی ذکر ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اس میں اتلو سے شروع ہوا ہے، اور وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اور تیسری آیت بھی پیش خدمت ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ تین آیتیں تو پیش کر دی، پتا چلا کہ یذکرون اللہ کا سب سے بڑا مصداق قرآن کریم ہے۔ اگر ہمارا کوئی مدرس مدرسے کے وقت کی وجہ سے فجر کے بعد اشراق کی پابندی نہیں کر سکتا، وہ ذرہ برابر بھی اپنے اندر احساس کہتری پیدا نہ کرے، اس لیے کہ وہ مکتب کی مسند پر تشریف فرما ہو کر یذکرون اللہ میں شامل ہو چکا ہے۔ اور آپ کتنے بڑے ہیں معلوم ہے آپ کو کہ یذکرون اللہ کی 3 شکلیں بتائی گئیں، شکلیں قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم۔ مکتب کا مدرس ہو اور وہ پورا وقت بیٹھے بیٹھے ہی پڑھائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اٹھتا ہے، کبھی بورڈ پر لکھتا ہے، کبھی چلتے چلتے پڑھاتا ہے، اور کبھی کبھی کوئی طالب علم غفلت نہ برتے اس لیے بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ خدا کرے کہ یہ صفتیں آ جائیں۔ میں جملے خبریہ میں جملے انشائیہ بھی کہنا چاہتا ہوں، چونکہ اپنی ہی برادری کے لوگ ہیں، بالکل برا نہ مانے۔ مکتب کا انداز تدریس بخاری شریف کے انداز تدریس سے الگ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ حضرت داغ جہاں جا کر بیٹھ گئے، اب 10 بجے تک وہاں سے تشریف فرما دوسری حیت میں ہونا ہی نہیں چاہتے۔ نہیں، آپ کی حیت، آپ کی نشست، آپ کا انداز جتنا بدلتا رہے گا، طلباء و طالبات میں تیقظ، تنبہ اور بیداری اتنی ہی زیادہ رہے گی۔ ماشاءاللہ آپ کرتے ہی ہوں گے۔ اب اگر کرتے ہوں تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا والی بات ہے، کرتے ہیں تو پھر آمنو، یعنی اس پر اور مداومت کیجئے۔ تو یذکرون اللہ قیاماً ہوا، اور بیٹھ کر تو سبق پڑھاتے ہی ہیں تو وہ قعوداً ہوا، اور گھر آنے کے بعد کبھی کسی طالب علم نے ڈھنگ سے سبق نہیں سنایا
تو لیٹے لیٹے بھی اس کی فکریں ہوتی ہیں، اور اچھا سنایا تو طبیعت میں انبساط و انشراح ہوتا ہے، تو بھی لیٹے لیٹے اس کا خیال آتا ہے۔ اور کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ متعلق شے کا ذکر ہے، مطلب اگر کسی چیز سے کوئی چیز متعلق ہے، آپ اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یذکرون اللہ قیاماً بھی ہوا، وقعوداً بھی ہوا، اور وعلی جنوبہم بھی ہوا۔ اب مجھے توجہ دلانی ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پر، ہاں اس پر تھوڑا مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ اگر ہم حقیقتوں تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہوں تو نیرے ذکر پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ فکر کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ تقریباً علماء کرام ہیں، ذرا توجہ دیں، آپ نے پڑھا ہے باب تفاعل میں تکلف کا مادہ ہوتا ہے۔ یتفکرون، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو اور خوب غور و فکر کرو، کس میں؟ فی خلق السماوات والارض۔ میں ذرا اس کو سمجھاتا ہوں۔ اس وقت دنیا کا نظام کیا چل رہا ہے؟ دنیا میں فتنے کس قسم کے اٹھ رہے ہیں؟ دنیا کس رخ پر جا رہی ہے؟ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے بچے یہ کس ذہنیت کے آ رہے ہیں؟ اور آگے کا جملہ خوب سنیے، ہماری 2.5 یا 3 گھنٹے کی محنت پر باہر کی مسموم فضا کیسا پانی پھیر دینے کی پلاننگ زیر زمین یا ہواؤں میں اڑتے ہوئے کیا بنا رہی ہے، اس سے واقفیت ہونا، یہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ابھی عصر کے بعد ایک مذاکرہ ہو رہا تھا، کچھ علماء تشریف فرما تھے یہاں اندر کمرے میں، احمد آباد کے حالات سنا رہا ہوں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے وہ ملاقات کر کے اپنی کسی اہم کام کی وجہ سے چلے گئے، وہ ایک بہت بڑے بزرگ کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ وہ سنا رہے تھے، مولانا میرا ایک مسلی تھا نوجوان بچہ، یہاں احمد آباد کے حالات سنا رہا ہوں، سٹی کے، وہ ہمیشہ ہمارے پیچھے تراویح پڑھتا تھا، اس سال رمضان شریف میں نہیں آیا۔ میں نے اس کو بلا کر پوچھا، میں سلام پیش کرتا ہوں اس عالم کو کہ انہوں نے پوچھنے کی بھی زحمت فرمائی، ورنہ اب تو ہمارے اندر استغنا آ گیا ہے۔ ہمارے سلف استغنا کے قابل ہونے کے باوجود استغنا نہیں برتتے تھے، اور ہم لوگ کہہ دیتے ہیں پڑھو ہوئی تو آوے، نہ پڑھو ہوئی تو جائے، ہمارے ہوں لیوڑ دیوڑ۔ نہیں 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 نہیں، ایک مدرس کی فکر ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مدرس اس بات کا انالیسس کرے کہ یہ بچے میرے پاس کیوں آئے ہیں، وہ کیا لے کر جا رہے ہیں۔ بہت غور سے سنیے آپ بات کو۔ وہ ان دا بگننگ آف ایئر، شروع سال میں کن کپڑوں میں آیا تھا، بہت محبت کے ساتھ آگے کی باتیں سنا رہا ہوں، آپ اس کا بھی مطالعہ کریں کہ یہ بچہ جب شروع سال میں آیا تھا اس کی ہیئر سٹائل کیا تھی، اس کے کپڑے کس انداز کے تھے، اس کے بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا، اس کے پڑھنے کا انداز کیا تھا۔ اور 3 مہینے کے بعد، میں نہیں کہتا دوسرے ہی دن، میں ایسا نہیں کہتا دوسرے ہی دن، ورنہ تو وہ ایسا ہو جائے گا، سب اپنے ایک ہی برادری کے لوگ بیٹھے ہیں، یعنی علماء برادری کے، وہ ایسا ہو جائے گا 2 لطیفے بھی سنا دوں تاکہ خشکی بھی پیدا نہ ہو۔
ایک صاحب بیمار ہو گئے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. ڈاکٹر صاحب چیک کرنے کے لیے تشریف لائے اور یہ مشورہ دے گئے کہ ان کو انجیر کا جوس پلاؤ تو انرجی آئے گی. الرجی نہیں, انرجی آئے گی. ان کے بھائی تشریف فرما تھے تو وہ نیچے جا کر جلدی سے بہت خوشی کے ساتھ, خدمت کے جذبے کے ساتھ انجیر کا جوس لے کر آئے. وہ مریض بھائی نے 4-5 گھونٹ ابھی پیے ہی تھے تو وہ انجیر کا جوس لے کر آنے والے بھائی پوچھنے لگے کچھ طاقت آئی؟ یعنی 4 گھونٹ ابھی تو اندر گئے تھے اور وہ امیجیٹلی یا امیڈیٹلی, دونوں پروناؤنسز ہیں انگلش میں. کچھ ممالک والے امیجیٹلی بھی بولتے ہیں اور کچھ ممالک والے امیڈیٹلی بھی بولتے ہیں. قرات سبا کا بھی ثبوت ہو رہا ہے. تو وہ مریض نے کہا کہ ابھی یار میرے پیٹ میں جانے تو دے, تو یہ ایسا کر رہا ہے جیسے آج شادی ہوئی اور آئندہ کل صبح پوچھ رہے ہیں کچھ خوشخبری ہے. یہ کوئی بات ہوئی یار؟ تو آپ سے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بچہ آج آیا تو آپ دوسرے ہی دن انالیسس کریں, لیکن بہت محبت سے کہہ رہا ہوں, اللہ کرے اس پر عمل کرنا میں اور آپ شروع کر دیں. 3 مہینے کے بعد کالو پور والے جوہا پورا والوں کو امتحان لینے نہ بلائیں, جوہا پورا والے دریا پور والوں کو نہ بلائیں. آپ خود ہی اپنے بچوں کا امتحان لیں دیانتداری کے ساتھ, اور 3 نہیں تو 4 مہینے کے بعد تو ضرور لے لیں. اور امتحان پریکٹیکلی بھی لیں اور ٹیکنیکلی بھی لیں. بہت قیمتی بات سنا رہا ہوں. پریکٹیکلی امتحان وہ لیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کریں. 4 مہینے کیوں کہا؟ 4 مہینے میں عام طور پر تغیر ہو ہی جاتا ہے. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ, 4 مہینے میں ہوتا ہے, 40 دن میں ہوتا ہے, 40 دن میں. پھر بھی میں نے تو 4 مہینے کہا. 40 کا عدد صوفیہ کے یہاں عروجی اور انقلابی عدد ہے. عجیب بات لکھی ہے ہمارے بزرگوں نے. 40 کا عدد عروجی اور انقلابی عدد ہے. ثم خلقنا النطفۃ, پوری حالت بدل گئی, علقۃ 40 دن میں. فخلقنا العلقۃ مضغۃ 40 دن میں. فخلقنا المضغۃ عظاما 40 دن میں. فکسونا العظام لحما 40 دن میں. اب روح پھونکی جا رہی ہے, اس لیے میں نے 4 مہینے کہا ہے. 4 مہینے کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ میرے پاس آنے والے طالب علم میں کچھ انقلاب آیا, کچھ تغیر ہوا, مزاج اس کا کچھ بنا. اگر بنا ہے تو پہلا کام آپ یہ کریں کہ چھٹی ہونے کے بعد مدرسہ چھوڑنے سے پہلے وضو تازہ دم ہو کر کے 2 رکعت شکرانے کی ادا کریں کہ میرے مالک تیری مہربانی ہے کہ میں مزاج بنانے میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں. 2 رکعت شکرانے کی ادا کی, انشاءاللہ لئن شکرتم لازیدنکم کی بشارت عظما کے ہم قابل بن جائیں گے. یہ ہمیں خود کرنا ہے. ہم اس کو نہیں مانتے کہ ادھر ادھر سے ممتحنین کو بلا کر ان کی رپورٹ کو ہی حرف آخر سمجھا جائے, اس لیے کہ یہ دور صلح کل کا دور چل رہا ہے. جوہا پورا والا دریا پور میں امتحان لینے جائے گا تو اس کو 100% لکھ کر آنا پڑے گا کہ بہت اچھی تعلیم ہے, اس لیے کہ اس کو خطرہ ہے کہ کل دریا پور والے کو میری کمیٹی والے بلائیں گے اور میں کچھ ادھر لکھ کر آیا تو وہ بھی ادھر لکھ کر جائے گا. اس لیے من ترا حاجی بوگویم اور تو مرا حاجی بوگو. نہیں, ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا ہے. بچے کی تربیت, اس کی ذہن سازی, یہ لفظ خوب یاد رکھو, ذہن سازی,
اس زمانے میں ساری چیزوں پر مقدم ہے. اگر اس کی فکر، یتفکرون سمجھا رہا ہوں، آپ کو تفکر کرنا پڑے گا. اور خلق السماوات والارض میں سب سے پہلا مصداق مخلوق ہے، اس لیے کہ مصدر بول کر اس میں مفعول بھی مراد لیا جاتا ہے. تو یتفکرون فی خلق السماوات والارض کا ترجمہ صرف ایک ہی مت کرو کہ کائنات سماوات و ارض میں فکر کرتے ہیں. ارے چلو وہ ایک ہی کر لو. میں کہتا ہوں کائنات کا سب سے بڑا مصداق انسان ہے. بلکہ بقول حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ کے تو انسان عالم اصغر ہے اور یہ دنیا عالم اکبر ہے. تو ہماری فکر کا سب سے پہلا محور، ہم علماء برادری کی بات کر رہے ہیں، اور علماء میں بھی کن علماء کی معلوم ہے؟ جو مدرسین ہیں. بہت اچھی بات سنا رہا ہوں. مدرسین کے لیے خلق السماوات والارض کا زیادہ تر مرکز و محور اس کے طلبہ ہیں. اس میں غور کرے. وہ ابھی میں سن رہا تھا کمرے میں مولانا کوئی بیان فرما رہے تھے، مجھے نہیں معلوم، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، ان الامت قد القت افلاذ کبیدها امامکم. کیا ادبی جملہ ہے کہ امت نے اپنے جگر پارے تمہاری خدمت میں رکھ دیے ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ مدرسین کرام سے، ذرا چبھتا ہوا سوال ہے لیکن اپنا بھائی سمجھ کر اس کو برداشت فرما لیں. جاری رکھیں. اچھا، اس دور میں ہر ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں خائف ہیں کہ نہیں ہیں؟ جواب دو. اپنی اولاد کے بارے میں ہر ماں باپ خائف ہیں. سگے نانا کے یہاں بھی اس زمانے کے ماں باپ اپنی اولاد کو اپنے سپرویژن کے بغیر 2 گھنٹے بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. برابر بات کر رہا ہوں، میں اور آپ بھی اس میں شامل ہیں. سگے چچا، سگی پھوپھی، ویکیشن شروع ہو رہا ہے. میں اور آپ تو پورا ویکیشن پھوپھی کے یہاں رہتے تھے. میں خود رہتا تھا میری پھوپھی کے یہاں، اور وہ میری پھوپھی ابھی حیات ہیں بڑودہ میں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت نصیب فرمائے. نانا کے یہاں پورا ویکیشن گزارتے تھے اپن، اور امی اتنا ہی ٹائم گزارتی تھی جتنی ابا ویزا کا اسٹیمپ مارتے تھے، ورنہ وہ چلی جاتی تھی. ماموں کے یہاں اس دور میں ہر ماں باپ اپنی اولاد کو اپنے سے 2 منٹ بھی جدا کرنا نہیں چاہتے. لیکن آپ کی جماعت اتنی قابل اعتماد ہے کہ مکتب کی سیڑھیوں پر آپ کے سامنے بچہ چڑھ گیا، ماں باپ اپنے جھیلوں میں رکھنے سے زیادہ اس بچے کو آپ کے پاس محفوظ سمجھتے ہیں. یہ ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا اسکول چھوڑنے تو ماں باپ آتے بھی ہیں لینے اور چھوڑنے، مکتب میں کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے. اس لیے کہ میں اس کی دلیل یوں دیتا ہوں، یہ بچہ قرآن کریم پڑھنے جا رہا ہے. جس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس قرآن کے محافظ کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے. اس لیے مدرسوں کے بچوں کے ساتھ الحمدللہ لاکھوں کوششوں کے باوجود آج تک کوئی ایسی میٹر نہیں ہوئی جس کو میڈیا اچھال سکتا ہو. اللہ کا احسان ہے. کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. میں نے قاعدہ بھی سنایا تھا، متعلق شے کو شے کا حکم دیا جاتا ہے. قرآن کریم ایک شے ہے، اب اس سے جو بھی متعلق ہو گیا
اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو قرآن کریم کا ہوگا. یہ مکتب کے بچوں کی قدر و قیمت ہوتی ہے. اب ظاہر بات ہے یہ بچہ جب آپ کے حوالے ہو گیا اور اس کی موجودگی آپ کے پاس ہونے کو ماں باپ نے حفاظت کی ضمانت سمجھ لیا، کیا ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ اس بچے کے ایک ایک لمحے کی ہم قدر و قیمت کریں، ہم اس کے وقت کی پوری نگہداشت کریں اور اس کو ایسے کام کا بنائیں؟ اردو کا شاعر جو کہہ گیا وہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اس کا مخاطب قرار دیتا ہوں اور آپ سب کی نظر کر رہا ہوں. میں نے تعبیر بھی بدل دی. چمن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، چمن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس کلی سے چمن مہک اٹھے. یہ جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، کیا ان کے مکتب کے اساتذہ نے سوچا ہوگا کہ یہ وقت کا حجت الاسلام بنے گا، یہ وقت کا مجدد ملت بنے گا؟ نہیں، لیکن ان کے پیچھے محنت ہوئی. ہر ہیرے کو ہمیں تراشنا ہے. دوسری بات، یہ دور موٹیویٹ کرنے کا دور ہے، حوصلہ افزائی کا زمانہ ہے. میری ایک عادت ہے، اس سال بھی میں نے ہمارے دارالعلوم فلاح دارین زادہ اللہ شرفاً و عزتاً و کرامتاً میں ہمارے پاس پڑھنے والے طلباء کو پہلے ہی دن کہا کہ کوئی بچہ یہ تصور نہ کرے کہ میری سمجھ میں کتاب نہیں آئے گی، میں استعداد نہیں بنا پاؤں گا. بلکہ کتنی اچھی بات میں نے سنائی آپ کو کہوں، میں نے بچوں سے کہا اگر آپ کا ظرف ان علوم کے تحمل کے قابل نہ ہوتا تو اللہ پاک آپ کو اس ادارے میں بھیجتا ہی نہیں، اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کتنی اچھی بات ہے یہ. پتہ چلا کہ اللہ پاک جس طالب کو اور جس طالبہ کو آپ کے سامنے لا کر بٹھا دیتا ہے، آپ تو اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے کبھی یہ نہ سمجھے کہ اس کے ماں باپ کو گانٹھتا نہیں تھا اس لیے یہاں لا کر حوالے کر دیا، گھر میں بوجھ تھا. ہرگز نہیں. اگر آپ نے یہ سوچ لیا، میں بہت دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واردات بند ہو جائیں گی. واردات کیا مطلب؟ واردات کا جب متکلم، مخاطب، مدرس اور معلم نیک نیتوں کے ساتھ پڑھانے کا آغاز کرتا ہے، حق تعالی شانہ کی توجہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اسے نصیب ہوتی ہے بایمانہ کہ اس کے دل و دماغ میں الگ الگ قسم کے طریقے، اسالیب اس طالب علم کے لائق اترتے چلے جاتے ہیں. اس کو میں کہہ رہا ہوں واردات. واردات. ہماری خلوتیں اگر درست ہوں گی اور جلوتیں بھی پاکیزہ ہوں گی تو واردات کا تسلسل اتنا ہوگا کہ ہم لیتے لیتے تھک جائیں گے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات سنائے بغیر ہماری باتوں میں جان کیسے پیدا ہوگی؟ لیکن تھوڑی توجہ تو دینی پڑے گی. میں لمبی بات نہیں کرتا اور آپ کی سعامت اور ملل کا انشاءاللہ باعث نہیں بنوں گا. چھٹے پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ پاک نے یہود کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، ذرا آپ ادھر متوجہ رہیں گے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، جیمنے فقط کام کریو کھادو. یہ میں نے بڑھایا، الذین ہادو کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہودیوں. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، کیا بات لکھی ہے حضرت نے. یہود کی نالائقیوں کی وجہ سے، ظلم کا ترجمہ میں نے کر دیا نالائقیوں کی وجہ سے، حرمنا علیہم، ہم نے ان کو محروم کر دیا، طیبات، ایسی پاکیزہ غذاؤں سے، احلت لہم،
جو ان کے لیے پہلے حلال تھی. اس کو تھوڑا ادھر لے جاتے ہیں 8ویں پارے میں. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا. میں طلبہ کو ہنساتے ہوئے پڑھاتا ہوں لیکن سچی بات کہ ان کو چربی بہت چڑھ گئی تھی، اس لیے اللہ پاک نے ان کے لیے بکرے کی چربی حرام کر دی کہ نہیں کھا سکتے چربی. حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او مختلط بعظم. یہ چیزیں تو کتنی پاکیزہ ہیں. ہڈی والا گوشت لوگ تلاش کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں بہت پیارے احمد آباد کے ہی، وہ چند دنوں پہلے کہہ رہے تھے کہ مولانا میں کھٹکی کے پاس گیا اور اس کو کہا ہڈی والا ہی گوشت چن چن کے دے جس کو دوسری قرات میں نلی بولتے ہیں. اتنی پاکیزہ اور لذیذ غذا سے یہود کو محروم کر دیا گیا. آپ بات سنو ذرا، وجہ کیا بتائی؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، انہوں نے بارڈر کراس کر ڈالی تھی، حدود انسانیت سے بھی نکل چکے تھے وہ، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا. حضرت نے عجیب استنباط فرمایا. کس کے پیش نظر استنباط فرمایا؟ ان لکل آیت من القرآن ظہرا و بطنا، کہ ہر آیت کریمہ کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک باطنی معنی. میں بار بار بول رہا ہوں، ذرا توجہ رکھیں گے، حضرت کی عظمت اور بیٹھے گی. حضرت نے فرمایا یہود کے لیے ظاہری پاکیزہ غذاؤں کو ان کی بدماشی کی وجہ سے حرام کر دیا گیا، انہیں محروم کر دیا گیا. حضرت فرماتے ہیں ایسے ہی ایک مومن، ایک مسلمان اگر اسلامی فکر سے حد تجاوزی کر جائے گا اور وہ اس کی حدود سے باہر نکل جائے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے قلب و ذہن پر جو واردات خیر ہوتی ہیں اور جو واردات علم ہوتی ہیں اس سے اس کو محروم کر دیا جائے گا. سلام کرتے ہیں تھانہ بھون کے اس فرزند کو کہ اس نے باطن کی اصلاح کے لیے بڑا قیمتی نسخہ بتایا. اس کا الٹا جو اپنے باطن کو جتنا درست رکھے گا، معلم کے لیے باطن کی درستگی کی پہلی سیڑھی ہے اجرت کے لیے نہ پڑھانا، اجر کے لیے پڑھانا. اجرت کے لیے نہ پڑھانا، اجر کے لیے پڑھانا. اب اسی پر بات ہے، اجرت کی تعیین تو ہو سکتی ہے، اجر کی تعیین نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اجرت دینے والا انسان ہے اور انسان محدود مخلوق ہے اور اجر دینے والے اللہ ہیں اور اللہ لامحدود، لہذا ان کا اجر بھی لامحدود. تو ہم کاہے کو طالب اجرت بنے؟ وہ تو ایک ضرورت کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے. اب جب ضرورت کا لفظ آیا تو اس کے ٹیبل پر بھی سمجھا دوں، بالکل برا نہ مانے، بار بار معافی مانگ رہا ہوں. بھائی مجھے جواب دیں گے آپ، پڑھنے پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے؟ ازروع فقہ مفتی صاحب یہاں بھی بیٹھے ہیں. پڑھنے پڑھانے کی، میں ابھی دوسری تعویل میں جانا نہیں چاہتا، میں ایک ہی لفظ پر چل رہا ہوں. پڑھنے پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے؟ ارے بولو نہیں. ماشاء اللہ، برابر جواب دیا. تو پھر ہم کس کی لیتے ہیں؟ سب کے پاس جواب ہے، میرے پاس بھی وہی جواب ہے. حبس وقت کی ہم تنخواہ لیتے ہیں کہ ہم اتنے گھنٹے اور اتنا وقت دے رہے ہیں، ہم اس کی تنخواہ لے رہے ہیں. اب آؤ ٹیبل پر، اگر ہم اتنے وقت کو موبائل میں صرف کریں، اگر ہم اتنے وقت کو ادھر ادھر کی فکروں میں صرف کریں جو طالب علم کی فکر سے ہٹ کر ہو، جو ہمارے نصاب کی فکر سے ہٹ کر ہو، ہمارے نظام کی فکر سے ہٹ کر ہو، تو پھر حبس ہی نہیں ہوا تو ہمارے لیے شاید اس تعویل
کی بنیاد پر حاصل کی جانے والی اجرت کا بھی جواز نہیں رہے گا. اس لیے کہ ہم نے تو تعویل کر کے تنخواہ کا جواز نکالا کہ ہم وقت دے رہے ہیں. اب ہم گدے پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر وقت کس کو دے رہے ہیں؟ وہی قاعدہ پھر متعلق شے. اگر ہماری یہ فکر نظام تعلیم کے باب میں چل رہی ہے، ہماری یہ فکر نصاب کے بارے میں چل رہی ہے، ہماری یہ فکر بچے کو موٹیویٹ کرنے کے بارے میں چل رہی ہے، اس کو اپ گریڈ کرنے کے بارے میں چل رہی ہے، اس کو اپڈیٹ کرنے کے بارے میں چل رہی ہے، انشاءاللہ ہماری ایک ایک منٹ عبادت بھی بنے گی، اجر کے قابل بھی بنے گی، اجرت کے قابل بھی بنے گی. میں نے بیچ میں ایک راستہ بتا دیا کہ طلباء نے آپ کو سبق سنا دیا ہے، آپ کے پاس وقت فارغ ہے، خدا را اس فارغ وقت کو بھی آپ موبائل کی نظر نہ کریں، بلکہ طالب علموں کی نظر کر کے ان کی نظر کریں. پڑھیں، طالب علم کا مطالعہ کریں کہ یار یہ بچہ زیادہ سبق سناتا ہے، ہاں یہ کام ہمیں کرنا ہے. اب اس دور میں ایک ایک بچے کے بارے میں تفصیلی معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے، تب جا کر آپ اس ہیرے کو تراشو گے. فیکٹری میں مشین بنانے والا یہ بتاتا ہے کہ یہ مشین اتنے گھنٹے میں چارج ہوتا ہے، یہ مشین اتنے گھنٹے میں، یہ مشین اتنے گھنٹے میں. ہمارے پاس معلومات ہونی چاہیے کہ اس بچے کا میموری پاور مضبوط ہے، اس بچے کی قوت فہم زیادہ مضبوط ہے، اس بچے کو اشارے میں کوئی بات کہہ دو وہ سمجھ جاتا ہے. آپ کے پاس یہ پورا رپورٹ ذہنی طور پر ہونا چاہیے تاکہ جب یہ بچہ نصاب ختم کرے تو آپ اس کے لیے کوئی راہ طے کر سکیں. اب آپ بولو گے اس کے لیے راہ طے کرنے کی مجھے کیا ضرورت، تو اس کا جواب بھی دوں. استاد اور شاگرد کا رشتہ نصاب و نظام تک محدود نہیں رہتا. میں کل رات سے آیا، میں نے دیکھا ہمارے کچھ بچے جو اب فارغ ہو گئے ہیں، فاضل ہو گئے، اور وہ اپنے اپنے علاقے کے خود ماشاءاللہ جانے مانے ہیں، لیکن انہوں نے میرے کو ایسا بتایا بھی نہیں کہ ہم آ رہے ہیں. میری نظر ان پر پڑی. یہ ایک رشتہ ہوتا ہے. پھر وہ جمعہ میں بھی پہنچے اور ابھی بھی میں ان کو دیکھ رہا ہوں. ایک استاذ کا دل خوشی کے مارے اچھل جاتا ہے کہ یہ کیسا مضبوط رشتہ ہے. شہر کی زندگی جس میں کوئی اپنے سگے بھائی کو 10 منٹ دینے کو تیار نہیں. تو یہ استاد و شاگرد کا رشتہ صرف دارالعلوم کی حد تک نہیں رہتا ہے. آپ بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ ایسا ہی رشتہ مضبوط کریں. اور وہ رشتہ کیسے مضبوط ہوگا بتاؤں؟ حدیث شریف سے ہی بتلا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو معلمانہ شان جتلانے سے پہلے ابوت کی حالت و شان کا اظہار فرمایا. سمجھاتا ہوں. ایک روایت کا متن یاد آیا ہے مجھ کو اصل میں. انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، پھر فرمایا کہ اعلمکم. یہاں سے ہی تو نکالا کہ معلم روحانی باپ ہوتا ہے. اس حدیث کو ہی دلیل بنایا گیا ہے کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد. حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں تمہارے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہوں. اور خالی حضور نے فرمایا نہیں، کر کے بتایا. کوئی بچہ بیمار ہے اور وہ مدرسے میں آیا، آپ اس کو بلاؤ، اس کے سر پر ہاتھ پھراؤ، اس کو پڑھ کر دم کر دو، اس کو پڑھ کر پانی دے دو اور اس کو دم کر کے دعائیں دے دو. اس کے نقش قلب پر آپ کی محبت کے نقوش ثبت ہو جائیں گے. وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا کہ میرے حضرت نے مجھ کو آج دم کیا. کوئی بچہ بیمار ہے، وہ نہیں آیا درسگاہ میں، تو آپ خالی حاضری کی خانہ پوری کر کے روانہ نہ کریں. بہت اچھے طریقے ہم مذاکرہ کر رہے ہیں. میرے بہت پیارے بھائیوں، ہماری تدریس کامیاب ہو جائے گی اگر ہم نے یہ طریقے اپنائے. کوئی بچہ بیمار ہے، کیا آپ اس سے اپنی خدمت کی امید نہیں رکھتے ہو نا؟
میرا شاگرد ہے. آج کل تو لوگ چلتے پھرتوں کو بھی شاگرد کہلا دیتے ہیں تاکہ اس کو پریشر میں ہی رکھیں. تو جب ہم اپنے شاگرد سے یہ سب امیدیں رکھتے ہیں تو شاگرد بھی تو ہم سے امید رکھے گا. اب وہ بچہ بیمار ہے, 1 دن نہیں آیا, 2 دن نہیں آیا, ہفتے تک نہیں آیا, مگر استاد جی کو یہ ذرا بھی زحمت نہیں ہو رہی ہے کہ اس کی جا کر خبر پرسی کریں. کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے؟ جیسے ہم اپنے شاگرد سے امید رکھتے ہیں کہ میں احمد آباد آیا ہوں, کم از کم میرا شاگرد مجھ کو اپنی زیارت کرائے, میری ملاقات کر لے, میری خبر پرسی کر لے. وہ شاگرد بھی بول نہیں پاتا وہ, لیکن اس کو میرے استاد کے پاس خبر تو پہنچ ہی گئی ہوگی کہ میں بیمار ہوں, میرے حضرت نے, آپ اس کے والد کو فون کریں تو اس کے والد کا بھی پارا ماشاءاللہ خوشی کے مارے بڑھ جائے گا. مجھے یاد ہے میں ایک مرتبہ پڑھنے کے زمانے میں بیمار ہوا, پتھری کا درد شدید اٹھا. وہ منظر میرے سامنے ہے. حضرت الاستاذ مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میری رہائش فلاح دارین کی مغربی سمت میں تھی اور حضرت کا دولت کدا یہ مشرقی سمت میں ہوا کرتا تھا. حضرت پیدل چل کر میرے کمرے تک, اتنا بڑا استاد جو ناظم تعلیمات, وہ میری خبر پرسی کے لیے تشریف لائے. دیکھا آج شاگرد اس بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. اگر آپ نے بھی یہ اخلاق اپنے طلباء کے سامنے پیش کیے, آپ کا طالب علم مرنے کے بعد بھی آپ کو یاد کرتا رہے گا. اور محبت سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا طالب علم کو سرنڈر کرنے کے لیے. محبت سب سے بڑا ہتھیار ہے. احسن الی الناس تستعبد قلوبہم فطالما استعبد الانسان احسان. استاد اور شاگرد کا رشتہ یہ قلبی ہو, ذہنی نہ ہو. اب آپ بولو گے یہ کیا نئی بحث چھیڑ دی؟ دماغ شاطر ہوتا ہے, قلب شاطر نہیں ہوتا. اسی لیے روشن خیالوں کی قدر نہیں ہوتی, روشن ضمیروں کی قدر ہوتی ہے. روشن خیال تو گمراہی کی طرف بھی لے جاتا ہے. اسی لیے تکبر کو خیلاء کہتے ہیں عربی میں, اس لیے کہ وہ خیالی چیز ہے, حقیقت پر مبنی نہیں. تو یہ کام بھی آپ کریں گے انشاءاللہ کہ طلباء کی, یہ اپنے دعوت کے ساتھیوں سے سیکھنا ہے اس اخلاق کو, کہ وہ لوگ کیسا ایک خاندان بن جاتے ہیں کہ ساتھیوں میں سے اگر کوئی ساتھی ایک دن بھی غائب نظر آیا, نام بھی کتنا اچھا دیا ہے, تفقد, تجسس نہیں. اور یہ نام بھی قرآن کریم سے نکلا کہ وہ تفقد الطیر. یہ سیکھو, بہت اچھی بحث پر چلا گیا میں. ایک عربی کا شاعر کہتا ہے, جس کو صاحب ذخیرۃ العقبہ نے نقل کیا ہے. اس کو ذخیرۃ العقبہ نام کی ایک شرح ہے مجتبہ نامی کتاب کی, اور مجتبہ یہ نام ہے نسائی شریف کا. نسائی شریف کا اصل نام مجتبہ ہے. اس میں انہوں نے ایک عربی میں شعر کہا ہے, چلو اس کو پڑھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں. کتنا اچھا شعر کا. وَمِنْ عَادَاتِ السَّادَاتِ أَن يَتَفَقَّدُوا أَصَاغِرَهُمْ وَالْمَكْرُمَاتُ عَوَائِدُ فَسُلَيْمَانُ ذُو مُلْكٍ تَفَقَّدَ طَائِرًا وَكَانَتْ أَقَلَّ الطَّائِرَاتِ الْهُدْهُدُ. وہ عربی کا شاعر کہتا ہے کہ اچھے لوگوں کی عادتوں میں یہ شامل ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کے حالات کا تفقد کرتے ہیں اور یہ اچھے اخلاق سمجھے جاتے ہیں. پھر دوسرے شعر میں اس کی مثال دی. سلیمان علیہ السلام کتنی بڑی حکومت کے مالک تھے, اور ہدہد اقل الطائرات, چھوٹا سا پرندہ, بہت کم نظر آنے والا پرندہ, لیکن اتنے چھوٹے سے پرندے کی بھی خبرگیری کی. پتا چلا کہ بڑے دارالعلوم کے محتمم اور اساتذہ یہ اپنے طلباء کی خبرگیری کریں, اسی پر اکتفا نہیں, آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کے مکتب میں کوئی طالب علم 2-3 دن تک نہیں آیا, آپ اس کا تفقد فرمائیں. تو اس کے دل میں یہ ہوگا کہ حضرت کو مجھ سے کوئی تعلق ہے, اور اس کے ماں باپ کو ایسا لگے گا کہ یہ حضرت میرے بچے کو فیوچر کا برائٹ اسٹار بنانا چاہتے ہیں, اس لیے وہ اپنے اس اسٹار کی تلاش میں ہے, وہ اپنے اس ستارے کی تلاش میں ہے. اس کا بھی خیال کریں.
اور ایک چیز مختصراً ذکر کر کے ہٹ جانا چاہتا ہوں. اس دور میں جو فتنے باہر چل رہے ہیں اس سے واقفیت مکاتب کے اساتذہ کے لیے بنسبت بڑے اداروں کے اساتذہ کے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ بچپن کا تختہ قلب یہ کسی چیز کو ایکسیپٹ بہت جلدی کر لیتا ہے اور کسی چیز کو ریجیکٹ بھی بہت جلدی کر دیتا ہے. اس میں جو ایکسیپٹ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اس میں جو ریجیکٹ ہو گیا سو وہ ریجیکٹ ہو گیا. علامہ شامی نے لکھا من لم یعرف احوال زمانی ہی فہو جاہل، کہ جو اپنے زمانے کے حالات کو نہیں جانتا وہ جاہل، وہ واقعہ رہ جائے گا، وہ واقعہ رہ جائے گا. دیکھو احوال زمانے سے اللہ کا کرم ہے کہ واقعہ یاد آیا، وہ احمد آباد والا، کہ وہ کمرے میں بیٹھ کر مذاکرہ ہو رہا تھا کہ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم اس سال تراویح میں نظر نہیں آئے. اس بچے نے کہا میں فلاں جگہ تراویح پڑھنے جاتا تھا، آپ کے پیچھے اب آؤں گا بھی نہیں. وہ گمراہ فرقے کے لوگوں کے پیچھے تراویح پڑھنے جاتا تھا. اللہ جانے وہاں کون سی تراویح ہوتی ہوگی. میں گمراہ فرقہ بول رہا ہوں، دوسرا مسلک بھی نہیں بول رہا ہوں کہ آپ کا ذہن کسی اور چیز کی طرف جائے. فرقہ ملعونہ اور گمراہ، شدید گمراہ. اس بچے کا برین واش ایسا کر دیا ان لوگوں نے کہ وہ بچہ اپنے اس امام کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے پیچھے تراویح پڑھوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ آپ لوگ تو فلاں صحابی کو حضور کے فوراً بعد خلیفہ مانتے ہی نہیں، ان کی خلافت کو غصب کر لیا آپ نے. اس بچے کا برین واش کر دیا. اب اگر ہمارے سامنے اس قسم کی بات آئے، یہ احمد آباد کا واقعہ ہے، ہمارے سامنے اس قسم کی بات ہے اور ہم کہے وہ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، گیا تو گیا. ارے یہ کوئی طریقہ ہے؟ اگر یہ نظریہ صحیح ہے جو ہم لے کر چل رہے ہیں تو پھر حضور نے آخری سانس تک ابو طالب کو ہدایت پر لانے کی محنت کیوں کی؟ حضور کہہ دیتے 3-4 مرتبہ سمجھانے کے بعد کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جب تک ابو طالب کا انتقال نہیں ہوا تھا، بہت مضبوط دلیل، جب تک انتقال نہیں ہوا تھا تب تک یہ آیت آئی ہی نہیں تھی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ انتقال کے بعد آئی ہے، اور وہ بھی حضور کی دل شکستگی کو ختم کرنے کے لیے. ورنہ جب تک ابو طالب حیات تھے حضور کی محنت تسلسل سے جاری رہی. پتہ چلا کہ ایک طالب علم اگر سبق یاد نہیں کر پا رہا ہے اسے چھوڑ نہ دیا جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد سبق نہیں سمجھ رہا تھا. آپ کو سچی بات سناؤں، 84 مرتبہ امام شافعی نے اس کو ایک سبق پڑھایا، 84 مرتبہ. اور پھر بھی اس طالب علم کا فیس ریڈنگ کیا اور حضرت کو ایسا لگا کہ یہ سبق نہیں سمجھا ہے تو اس کے کمرے میں جا کر اس کے پاس رو کر معافی مانگی. اللہ کے بندے مجھے معاف کرنا، پتہ نہیں میں تجھے کیوں نہیں سمجھا پا رہا ہوں. ہمارے استاذ بھی اس قسم کے ابھی ہیں، ہم بھی جن کے شاگرد، اور یہاں ان کے کئی شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا تجوید و قراءت میں اپنی امامت کو مسلم کروایا، امام الفن. ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کتاب کا درس دیتے ہیں تجوید کی، اور پوری کتاب یعنی پورا درس سمجھانے کے بعد انہیں طلبہ کے چہروں سے ایسا لگتا ہے کہ یہ طلبہ سمجھ نہیں پائے ہیں، حضرت دوسرے دن دوبارہ سبق پڑھاتے کہ بھئی یہ بحث مجھے ایسا لگا. اب ہمارا حل کیا ہے؟ بہت آسان سبق ہے یار، 1000 مرتبہ تو پڑھایا. آپ نے 1000 مرتبہ پڑھایا لیکن طالب علم تو پہلی دفعہ پڑھ رہا ہے. آپ اپنے اوپر کیسے قیاس کر رہے ہیں اس کو؟ یہ ہے طلبہ کی ہمدردی. انما انا لکم بمنزلۃ الوالد. آپ کا بچہ آپ کو 10 دفعہ پوچھے ابا یہ کیا ہے، ابا یہ کیا ہے، تو آپ تماچا مار دیتے ہو کہ کتلا وقت ایک જ વસ્તુ પૂછા કરે જા કાગળો છે تو بھی کاگڑو بنی نے بہلو چھے. ایسا کبھی بولا ہم نے؟ کبھی نہیں. تو اگر کوئی طالب علم کوئی سوال کر لے تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ سوال کرنے والے کو پروموٹ کرنا چاہیے.
اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. انما انا لکم بمنزلۃ الوالد. بات چل رہی تھی باہر یہ بچہ جو 20 گھنٹے گزار رہا ہے گھریلو ماحول میں، اسکول کے ماحول میں، اس کے اوپر کیا رنگ چڑھایا جا رہا ہے. رنگ ہمیں مکتب میں اس پر ایک رنگ چڑھانا ہے. رنگ کا لفظ برابر بول رہا ہوں. پہلے پارے کی آخری آیت، آخری صفحے کی آیت، آخری تو نہیں، آخری صفحے کی آیت، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اس پر رنگ چڑھانا ہے. یہ رنگ چڑھ گیا تو انشاءاللہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو اتار نہیں سکے گی. ہمارے یہاں ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ایک طالب علم کسی یونیورسٹی میں فارغ ہونے کے بعد اعلیٰ تعلیم لینے کے لیے جا رہے تھے. تو وہ مولانا عبداللہ کاپودروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے کہ حضرت فلاں جگہ جہاں آپ بھیج رہے ہیں اس کے بارے میں ایسا سنا کہ وہاں جا کر بچہ غیر مقلد بن جاتا ہے اور اس کے اوپر وہاں کا رنگ چڑھ جاتا ہے اور ایسا ہے ویسا ہے. حضرت نے اس کو کیا جواب دیا معلوم؟ ہم نے اتنا مضبوط رنگ چڑھا دیا ہے کہ اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اس رنگ کو کوئی اتار کر دوسرا رنگ چڑھا سکے گا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ استاذ کو اپنے شاگرد پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے. لیکن یہ اعتماد استاد کب کرے گا؟ جب اس نے اس پر وہ رنگ چڑھانے کے لیے محنت کی ہوگی. طالب علم میں اسلامی غیرت، اسلامی حمیت، احساس اور مسلمان ہونے کا اس کو ایک خاص قسم کا استحضار یہ پیدا کروانا ضروری ہے. عقائد پر خوب محنت کریں، اس لیے کہ اس وقت اسکولوں میں اور باہر کی دنیا میں کوئی نہیں سکھاتا کہ کرتا پائجامہ بدل ڈالو، اس لیے کہ خود ہی پہن رہے ہیں کرتا پائجامہ. وہ لوگ کرتا پائجامہ اتارنے کی کوئی تعلیم نہیں دیتا، کوئی امامہ اتارنے کی تعلیم نہیں دیتا. ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں، شکیلیت کا فتنہ پیدا ہو رہا ہے، اور اسلام ایک دستور حیات ہے، اس کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرنے کا فتنہ پیدا ہو رہا ہے. میں بہت سوچ سمجھ کر بہت دور کی کہہ رہا ہوں کہ اس کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے کوئی اسپیشل سویلائزیشن اور خاص قسم کا دستور اور ایک مخصوص قسم کی راہ عمل تجھے اختیار کرنے کی. نہیں، اس کی وجہ سے وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. اس کو حضور کی محبت پلاؤ اور ہفتے میں ایک آدھ دن بڑوں کے حالات سناؤ، سبق کو اسکپ کر دو. میں اسٹاپ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اسکپ کر دو. کل ایک صاحب پوچھ رہے تھے کتنا پڑھے آپ انگلش؟ بولا 4 گجراتی پڑھا ہوں. تو کہا انگلش میڈیم میں نے کہا بالکل نہیں. تو پھر میں نے کہا یہ دارالعلوم فلاح دارین کی دین ہے، وہاں کی دین ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان فضل و کرم ہے. تو اس کو اسکپ کر دیں، یا تو سنڈے یا تھرسڈے یا سیٹرڈے، جو جہاں کا معمول ہو اسکپ کریں، اور اس کو اس دن صحابہ کے حالات سناؤ، صحابہ کی عظمت پلاؤ، اور یہ کہو بیٹا ہمارے چہروں پر جو رعنائیاں ہیں، ہمارے گھروں میں جو برکتیں ہیں، اور ہمارے اندر جو ڈیرنگ ہے، جو غیرت ہے، اور ہماری زندگیوں میں جو حسن ہے، وہ صحابہ کی بنیاد پر آیا جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لے کر ہم تک پہنچایا. یہ بچے کے صغر سنی میں صحابہ کی عظمت اس کے قلب پر بیٹھ جائے گی، انشاءاللہ آئندہ چل کر صحابہ کے باب میں اس کو کوئی کنفیوز نہیں کر سکے گا. آپ نے سنا کہ بڈھوں پر کبھی ختم نبوت کے بارے میں محنت کی جاتی ہو؟ کبھی نہیں، اس لیے کہ بڈھوں نے مکتب اتنا مضبوط پڑھا ہے کہ زمیں ٹلت، زمانہ ٹلت، لیکن محمد آخر الرسول ہے، یہ کبھی نہ ٹلت، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ وہ مانیں گے ہی نہیں، اس لیے کہ اتنی مضبوطی سے مکتب پڑھایا گیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سچی بات، دنیا میں مختلف موقعوں پر جانا ہوتا ہے، مکاتب کی تعلیم، مکاتب کا سسٹم، مکاتب کا نظام جتنا ہمارے گجرات میں مضبوط ہے، عالمی سطح میں اتنا مضبوط میں نے کہیں نہیں دیکھا. یہ ہمارے بوڑھوں کی دین ہے، لہذا اس کی بھی قدر کیجئے. نیز بچوں کو صحیح قرآن شریف پڑھنے کا عادی بنائیے. اور ہم نے دیکھا ہے احمد آباد کے بچے جب ہمارے یہاں آتے ہیں ترکیسر میں،
تقریباً بچوں کا رزلٹ اعلیٰ آتا ہے. پتہ چلا یہاں کی خمیر میں اور یہاں کی مٹی میں بریلینٹ بنانے کی تاثیر ہے. ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو. جب آپ کو ایک ادارے کا مدرس یہ سنا رہا ہے کہ آپ کے شہر سے آنے والے بچے تقریباً ماشاء اللہ تبارک اللہ ہیں, انا للہ نہیں ہیں, ماشاء اللہ ہیں, تو اب آپ کو خوشی ہوگی. اس خوشی میں دو بالگی تب ہوگی جب آپ مزید نکھار پیدا کریں اور بچوں کو اس قابل بنا کر اداروں کے حوالے کریں تاکہ یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ملک و ملت کی بہترین رہنمائی کرنے والے اعلیٰ درجے کے قائد اور لیڈر بنے. یہ چند معروضات میرے ذہن میں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. ورنہ اپنی برادری کے لوگ بیٹھے ہوں تو صبح بھی ہو جائے تب بھی وقت تو کم پڑتا ہے, مگر نہ مجھے آپ کو سعامت و ملال میں ڈالنا ہے اور نہ اپنے آپ کو تاخیر میں ڈالنا ہے. میں سعامت و ملال کا شکار تو نہیں ہوں گا, لیکن تاخیر اور صبح ہمیں بھی سبق پڑھانا ہے. ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اصل کلکم راعٍ, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. بس اپنے مکتب کی تعلیم کو مضبوط کرو, احساس کمتری ختم کرو کہ یار میں تو مکتب پڑھاتا ہوں. ارے آپ تو رو مٹیریل تیار کر رہے ہو. اور حضرت بانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظ گرامی قدر پر اپنی بات کو ختم کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں. حضرت فرمایا کرتے تھے مکاتب کی تعلیم یہ ہمارے اسلام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. ریڑھ کی ہڈی, اس میں گڑبڑ ہو گئی تو پھر ساری چیزیں گڑبڑ. لہذا اس کو درست رکھیں. اللہ پاک آپ کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے. اور آپ ایک چھوٹی سی دعوت پر اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہوئے, میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں. بہی مانا کہ آپ نے مجھ کو سنا, برداشت کیا اور میرے لیے آخرت کا ثواب متعین کرنے میں حق تعالی شانہ کے یہاں کسی قدر کھڑا ہونے کے قابل بنانے میں میرا تعاون کیا. میں اس پر آپ سب کا شکر گزار ہوں. اللہ پاک آپ سب کو رونق درس نصیب فرمائے, زینت قرآن نصیب فرمائے, اور آپ میں سے ہر ایک مدرس کے پاس پڑھنے والے طالب علم کو اللہ پاک خوب ذہن ثاقب نصیب فرمائے, فراست ایمانیہ نصیب فرمائے, غیرت اسلامیہ نصیب فرمائے, اور تشخص محمدی جو شریعت محمدی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ نصیب فرمائے. ان کلمات پر اپنی معروضات کو ختم کر کے اجازت چاہتا ہوں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللہم اجعلنا ہداة مہتدین ولا تجعلنا ضلالا مضلین. اللہم اجعلنا متحابین فیک یا رب. اللہم اجعلنا من الذین یجتمعون فیک ویفترقون فیک. اللہم اجعلنا من الاخلاء المتقین الذین یحصلون ظلک یوم لا ظل الا ظل عرشک. اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.